کون ہو تم؟ سچ بولنا، تمہاری معصوم شکل پر میں بالکل اعتبار نہیں کروں گا۔ شزا رات کے اندھیرے میں اندھا دھند اس جنگل میں بھاگ رہی تھی۔ پاؤں زخمی ہو چکے تھے۔ وہ کالج ٹرپ پر مری آئی تھی۔ رات چھپ کر ہوٹل سے باہر نکل کر واک پر گئے تھے۔ جب کچھ اباؤش لڑکے ان کے پیچھے پڑے، اس کے دوست ان لڑکوں کے ہاتھ لگ چکی تھی، جبکہ وہ بمشکل اپنی عزت بچا کر بھاگ رہی تھی۔ جب بھاگتے بھاگتے اسی جنگل میں لکڑی کا چھوٹا سا گھر نظر آیا تھا۔ اندر ہلکی روشنی تھی۔ وہ کھڑکی سے اس گھر میں کود گئی تھی۔ وہاں ایک کمرے میں گھنٹوں چھپنے کے بعد بھوک کا احساس ہوا تو وہ کھانا ڈھونڈنے کچن میں آئی۔ جب کسی نے کمر پر چاقو رکھا، شزا کا وہیں سانس رک گیا۔ کمر چھپتی نوک اس کے رہے سہے اوسان خطا کروا گئی تھی۔ میں شزا، وہ دونوں ہاتھ اوپر اٹھاتے کانپتے لہجے میں بولی۔ یہاں میرے گھر کیا کر رہی تھی؟ اس کے کان کے پاس سرد سے سرگوشی ہوئی۔ چھپی ہوئی تھی۔ خوف سے اس کے آنسو بہہ نکلے۔ مجھ پر نظر رکھنے کے لیے، کہتے اس انسان نے چاقو پر مزید دباؤ بڑھایا۔ نہیں، خود کو بچانے کے لیے۔ جنگل میں بھاگتے مجھے یہ گھر نظر آیا تو میں یہاں چھپ گئی۔ اس کی بات سنتے ہوئے جیسے طنزیہ مسکرایا تھا۔ اور تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہاری اس بات پر یقین کر لوں گا؟ اب اس نے چاقو کمر سے ہٹاتے اپنا بازو اس کی گردن کے گرد لپیٹے، شہہ رکھ پر چاقو رکھا۔ شزا اپنی سانسیں روک گئی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں۔ اچھا تو بتاؤ کہ تم کہاں سے ہو؟ اسلام آباد سیکٹر فیز 2 مری کالج ٹرپ پر آئی تھی۔ اس کی بات سنتے پیچھے کھڑے وجود نے چاقو پیچھے کیا۔ شزا نے اب کھل کر سانس لیا تھا، پھر پلٹتے اپنے سامنے کھڑے نقاب پوش کو دیکھا تھا۔ اس کے رخ پلٹتے ہی اس شخص نے دوبارہ چاقو اس کی تھوڑی تلے رکھا تھا۔ مجھے تمہاری بنائی اس کہانی پر یقین نہیں آ رہا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، ہماری پوری کلاس ٹرپ پر یہاں آئی تھی۔ رات کے وقت میں اور میری دوست ارم واک کرنے کے لیے باہر نکلی تھی۔ پھر ہمارے پیچھے کچھ لوگ لگ گئے تھے اور میں بھاگتے بھاگتے جنگل کے اس حصے میں آ گئی تھی۔ پھر آپ کا گھر نظر آیا تو کھڑکی سے کود کر اندر آ گئی تھی اور چھپ گئی تھی۔ وہ اسے دیکھتے نم لہجے میں بولی۔ کون سے ہوٹل رکی تھی تمہاری کلاس؟ شزا نے ہوٹل کا نام بتایا۔ کون سی کلاس میں ہو تم؟ میڈیکل کا فرسٹ ایئر۔ اس نے سر ہلاتے اپنی جیب سے ایک نمبر نکالا اور کسی کو کال ملائی۔ نام کیا ہے تمہارا؟ شزا ملک۔ اسی وقت کال پک کر لی گئی تھی۔ وجدان نے ایک ہوٹل کا نام لیتے کہا، اس ہوٹل میں میڈیکل فرسٹ ایئر رکی تھی۔ آج یا کل میں؟ جواب سنتے اس نے کال کاٹی۔ آگے چلو، وہ اسے کچن سے باہر نکالنے کا اشارہ کرتے بولا۔ شزا چھوٹے چھوٹے قدم لیتی باہر چلے گئی۔ اسے ننگے پاؤں دیکھتے وجدان کو کچھ اس پر یقین آنے لگا تھا۔ یہ لکڑی کا بنا چھوٹا سا گھر تھا۔ دروازے کے اندر داخل ہوتے ہی لاؤنج شروع ہو جاتا تھا۔ وہاں ایک صوفہ اور ایک ٹیبل رکھی تھی۔ سامنے انگیٹھی رکھی تھی جس میں آگ جل رہی تھی۔ تھوڑا آگے ہی 2 دروازے بنے تھے اور ایک جانب سیڑھیاں بنی تھی۔ کچن سیڑھیوں کے ساتھ بنا تھا۔ شزا لاؤنج کے صوفے پر بیٹھ گئی جبکہ وجدان اس کے سامنے ٹہلنے لگا۔ کچھ پل بعد اسے کال آنے لگی۔ ہاں بولو۔ یس سر، اس ہوٹل میں میڈیکل فرسٹ ایئر کلاس ٹھہری تھی، لیکن وہ آج صبح واپس جا چکی ہے اور ان کی 2 اسٹوڈنٹس مسنگ ہیں۔ سامنے کی بات سنتے اس نے ڈری سہمی بیٹھی شزا کو دیکھا۔ ٹھیک ہے، اس نے کہتے کال کاٹ دی۔ پھر وہ شزا کے سامنے ٹیبل کے مخالف سمیت کھڑا ہوا۔ اب پوری بات بتاؤ کہ کیا ہوا تمہارے اور تمہاری دوست کے ساتھ؟ میں اور ارم ڈنر کرنے کے بعد کچھ دیر ٹہلنا چاہتی تھی، لیکن ہماری ٹیچر نے اجازت نہیں دی تھی، اس لیے ہم چھپ کر ہوٹل سے نکلی تھی۔ اس کے بعد ہم باتیں کرتی واک کرتی رہیں۔ باتوں باتوں میں ہمیں احساس ہی نہ ہو کہ ہم ہوٹل سے دور آ گئی ہیں۔ جب ہم واپس جانے کے لیے پلٹیں تو ہمارے پیچھے 3 آدمی کھڑے تھے۔ ہم دونوں ڈر گئیں اور وہاں سے بھاگ کر جنگل میں آ گئیں، کیونکہ واپسی کے راستے پر وہ آدمی کھڑے تھے اور آگے کا راستہ ہمیں معلوم نہیں تھا۔ تو کیا جنگل کا راستہ معلوم تھا؟ وجدان اس کی بات کاٹتے طنزیہ بولا۔ شزا نے سر نفی میں ہلایا۔ ہمیں معلوم نہیں تھا، لیکن ہمارے ہوٹل کے پیچھے بھی جنگل تھا، اس لیے ہم جنگل میں داخل ہو گئے۔ بھاگتے بھاگتے ہم دونوں جب تھک گئی تو ایک جگہ رک گئے۔ وہ آدمی ہمارے پیچھے نہیں تھے۔ کچھ دیر درخت کے پیچھے چھپنے کے بعد جب ہمیں یقین ہوا کہ وہ ہمارے پیچھے نہیں آ رہے تو ہم چلنا شروع ہو گئے۔ پھر اچانک ہی ہمارے سامنے 2 آدمی آ گئے۔ وہ دونوں الگ تھے، مطلب کہ وہ پہلے والے آدمی میں سے نہیں تھے۔ ہم دونوں بھاگنا شروع ہو گئی، لیکن انہوں نے ارم کو پکڑ لیا۔ میں مزید بھاگتی رہی اور پھر مجھے آپ کا گھر نظر آیا، اس لیے میں اس گھر میں کھڑکی سے کود گئی اور صوفے کے پیچھے چھپ گئی۔ پھر یہاں سے نکلنے میں اس کمرے میں چلی گئی اور بیڈ کے نیچے چھپ گئی۔ ابھی بھوک لگی تو اس لیے باہر نکلی۔ وہ ایک کمرے کی طرف اشارہ کرتے بولی۔ وجدان نے سنتے گہرا سانس لیا۔ تم دونوں کو رات کے وقت ہوٹل سے اکیلے نہیں نکلنا چاہیے تھا۔ خیر، میں تمہاری دوست کو ڈھونڈنے میں تمہاری مدد کروں گا۔ مجھے نہیں لگتا کہ وہ زندہ ہوگی، لیکن اچھے کی امید کی جا سکتی ہے۔ اور آپ کی کلاس آج واپس چلی گئی ہے۔ ابھی کیا ٹائم ہو رہا ہے؟ شام ہونے والی ہے، 5 بج چکے ہیں۔ تم یہیں بیٹھو، میں تمہارے لیے کھانا لے کر آتا ہوں۔
وہ بولتے کچن میں چلا گیا۔ پیچھے شزا ارم کے لیے دعا کرنے لگی۔ کھانے میں ابلے چاول اور دال تھی۔ کھانا کھانے کے بعد وہ وجدان سے بولی، بہت شکریہ آپ کا کیا نام ہے؟ میرا نام جاننا آپ کے لیے ضروری نہیں ہے۔ ابھی اس کمرے میں جاؤ اور جا کر آرام کرو۔ لیکن ارم، ہم صبح اسے ڈھونڈنے جائیں گے تاکہ اگر وہ ابھی زندہ ہوئی بھی تو صبح تک مر جائے۔ پیٹ بھر چکا تھا، خوف کم ہو چکا تھا، تو پھر زبان تو چلنی ہی تھی۔ محترمہ، یہ جنگل ہے اور شام ہونے والی ہے۔ اس وقت جنگل میں جانا کوئی عقل مندی نہیں ہے، لیکن ہمیں یہ بھی تو سوچنا چاہیے کہ اگر وہ اب تک زندہ ہوئی اور ہمارے انتظار میں ہوئی تو۔ ٹھیک ہے، چلتے ہیں۔ اس نے بولتے برتن اٹھائے اور کچن میں رکھے، پھر وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کچھ ضروری چیزیں اٹھاتے ہوئے باہر نکلا۔ یہ سب؟ اس کے ہاتھ میں گن اور کھندے پر بیگ دیکھتے وہ حیران ہوئی۔ عموماً اس حصے میں جانور نہیں ہوتے، لیکن اگر ہمیں دور جانا پڑا تو احتیاط کے لیے ضروری ہے۔ شیزا نے سر ہلایا۔ وجدان نے اسے شوز دیے۔ شوز پہنتے وہ وجدان کے ہمراہ باہر نکلی۔ آسمان نارنجی ہو رہا تھا، سورج ڈوبنے کا وقت ہو رہا تھا، کچھ ہی دیر میں اندھیرا ہو جاتا۔ تمہیں کچھ یاد ہے کہ تم کس طرف سے آئی تھی؟ اس کی بات سنتے شیزا نے ادھر ادھر دیکھا، لیکن اسے سب ایک جیسا ہی لگا۔ یہ سب ایک جیسا ہی ہے؟ ایک جیسا نہیں ہے، وہ بولتے آگے بڑھا۔ میں کھڑکی سے کودی تھی اور بھاگتے ہوئے کھڑکی بالکل میرے سامنے تھی۔ اس کی بات سنتے وجدان نے شمالی جانب رخ کیا۔ مطلب کہ تم اس طرف سے آئی تھی، ہمیں اس طرف چیک کرنا چاہیے۔ کیا تم نے بھاگتے ہوئے کوئی موڑ لیا تھا یا سیدھے ہی بھاگتی رہی تھی؟ سیدھا ہی بھاگتی رہی تھی، بس ایک دفعہ ایک درخت کے پیچھے چھپی تھی، پھر دوسری طرف بھاگ گئی تھی اور پھر میں یہاں پہنچ آئی۔ مطلب کہ ہمیں اس ڈائریکشن میں جانا ہے، پھر ہمیں کسی طرف مڑنا ہے۔ جب تم نے ٹرن لیا تو آرام تمہارے ساتھ تھی؟ نہیں، اسے ان آدمیوں نے پکڑ لیا تھا۔ ٹھیک ہے، تمہیں کچھ اندازہ ہے کہ تم مڑنے کے بعد کتنا وقت بھاگی تھی؟ وجدان آگے چل رہا تھا جبکہ شیزا ایک قدم پیچھے چل رہی تھی۔ نہیں، میں نہیں جانتی۔ ٹھیک، کیا اس درخت کو پہچان لو گی؟ اس کی بات سنتے شیزا نے ایک بار پھر اپنے آس پاس دیکھا۔ جنگل کے سارے درخت ایک جیسے ہی ہوتے ہیں؟ نہیں، ایک جیسے نہیں ہوتے، درختوں کی بھی اقسام ہوتی ہے۔ خیر، ہم جلد ڈھونڈ لیں گے۔ وہ دونوں چلتے آگے بڑھتے رہے۔ کچھ ہی دیر میں اندھیرا پھیل چکا تھا۔ اندھیرا ہوتے وجدان نے لائٹ نکالی۔ اس اندھیرے میں وہ لائٹ کسی مسیحا کی طرح راستہ دکھا رہی تھی۔ کیا ہم واپس چلیں؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ شیزا خوفزدہ نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھتے بولی۔ وجدان نے ہلکا سا چہرہ موڑتے اسے دیکھا۔ ڈونٹ وری، میرے ہوتے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ وہ دونوں چلتے چلتے اب قدرے میدانی جگہ پر آ گئے تھے۔ یہاں درختوں کے درمیان کافی فاصلہ تھا اور زمین پر بھی کوئی جڑی بوٹی نہیں تھی۔ وجدان رک گیا۔ کیا ہوا؟ ہم رک کیوں گئے؟ یہ جگہ دیکھو، اس نے سامنے دیکھتے ہوئے کہا۔ شیزا نے سامنے گراؤنڈ نما جگہ کو دیکھتے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ کیا یہ اس جگہ میں؟ اس صاف جگہ کے دو مطلب ہے کہ یہاں دلدل ہے یا پھر یہاں کسی نے کیمپ لگا رکھا تھا، لیکن جب میں بھاگ رہی تھی تب تو ایسی جگہ نہیں آئی تھی۔ وہ دوبارہ سامنے دیکھتے بولی، مطلب کہ ہم غلط راستے پر ہیں، واپس چلتے ہیں۔ وجدان کہتے واپس پلٹا۔ اسی وقت ان کے پیچھے کسی کے گھرانے کی آواز آئی۔ شیزا کی نظر ایک طرف آ گئی، جھاڑیوں سے نکلتے بھیڑیے پر تھی۔ وجدان نے بھیڑیا دیکھتے فوراً گن نکالتے اس میں ایک انجیکشن لگایا۔ یہ بھیڑیا کہاں سے آیا؟ بھیڑیے بہت کم اکیلے نکلتے ہیں، یہ ہمیشہ اپنے خاندان کے ساتھ مل کر شکار کرتے ہیں۔ اگر یہاں ایک بھیڑیا تو دوسرے بھی ہو سکتے ہیں، وہ نشانہ سیٹ کرتے بولا۔ شیزا سنتے مزید خوفزدہ ہوئی۔ نشانہ سیٹ کرتے اس نے ٹریگر دبایا۔ انجیکشن لگنے کے کچھ دیر بعد وہ بھیڑیا وہیں گر گیا۔ کیا یہ مر گیا؟ نہیں، بے ہوش ہوا ہے۔ چلو یہاں سے، وہ بولتے واپس مڑا۔ تو آپ نے اسے مارا کیوں نہیں؟ بھیڑیا جنگلی جانور ضرور ہے، لیکن اسے مارنا بھی ضروری نہیں ہے۔ اگر ہم اسے نہیں مارے تو خود مر جائیں گے۔ ابھی مری ہو؟ وہ اسے دیکھتے بولا۔ وہ دونوں تیز قدم اٹھاتے واپس پلٹ گئے تھے۔ تم بھی زندہ ہو اور وہ بھیڑیا بھی۔ کیا آپ اینیمل پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ سے ہیں؟ نہیں۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں دوبارہ گھر آ چکے تھے۔ اگر کسی جنگلی جانور سے اس گھر پہ حملہ کر دیا تو؟ یہ لکڑی مضبوط ہے، اس لیے تم بے فکر رہو۔ وہ دونوں لاؤنج میں کھڑے تھے۔ تم اس کمرے میں چلی جاؤ، وہ بائیں جانب کے کمرے کی طرف اشارہ کرتے بولا۔ شیزا سر ہلاتے آگے بڑھ گئی جبکہ وجدان لاؤنج میں بیٹھتے کسی کو کال ملانے لگا۔ ہیلو یاسر، صبح پوری ٹیم کے ساتھ یہاں آ جانا، مجھے ان کے ٹھکانے کا علم ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک سرچنگ ٹیم بھی لے آنا، ایک لڑکی کی ڈیڈ باڈی ڈھونڈنی ہے۔ جواب سنتے اس نے کال کاٹ دی۔ اسے یقین تھا کہ ارم اب تک زندہ نہیں ہوگی۔ اول تو ان آدمیوں نے ہی اسے مار دیا ہوگا، لیکن اگر انہوں نے زندہ چھوڑا بھی تب بھی وہ کسی جنگلی جانور کا شکار ہو چکی ہوگی۔ اگلی صبح ناشتہ کرنے کے بعد وہ دونوں ایک ساتھ گھر سے باہر نکلے۔ وجدان ابھی بھی منہ پر نقاب چڑھائے ہوئے تھا۔ گھر کے باہر دو آدمی کھڑے تھے، ایک آرمی یونیفارم میں جبکہ دوسرا سرچنگ ٹیم کا یونیفارم پہنے ہوئے تھا۔
وجدان کو باہر آتے دیکھ کے دونوں نے اسے سیلیوٹ کیا۔ شزا حیران ہوئی۔ شزا تم ان کے ساتھ جاؤ گی، یہ احمد ہے ہماری سرجن ٹیم کی ہیڈ، یہ آرام کو ڈھونڈنے میں ہم مدد کریں گے۔ اور آپ؟ وہ اسے دیکھتے بے ساختہ بولی، میں مزید تمہارے ساتھ نہیں چل سکوں گا، اب جاؤ۔ جی اللہ حافظ، وہ بولتے احمد کے ساتھ آگے بڑھ گئی، جبکہ وجدان اور یاسر ایک ساتھ مخالف سمیت بڑھ گئے۔ کچھ ہی دور انہی ٹیم آرمی یونیفارم میں ملبوس ان کا انتظار کر رہی تھی۔ وجدان کی سربراہی میں وہ سب آگے بڑھے، وہ چلتے ساتھ ساتھ انہیں کچھ سمجھا بھی رہا تھا۔ کچھ دیر چلنے کے بعد وہ سب پھیل گئے۔ کچھ مزید دور چلنے کے بعد اب وہ ایک کیمپ کا احاطہ کیے ہوئے تھے۔ اس کا رنگ گرین تھا کہ دور سے معلوم نہ پڑتا کہ یہاں کوئی کیمپ لگا ہے۔ وجدان کان میں لگے آلے کی مدد سے اپنی ٹیم کو ہدایت دے رہا تھا۔ ایک ساتھ آگے چاروں جانب سے آگے بڑھتے وہ مزید قریب آگے تھے۔ پھر وجدان اور یاسر آگے بڑھے۔ ان دونوں نے پہلے اندر جانا تھا۔ آگے لگا پردہ ہٹاتے وہ دونوں ایک ساتھ اندر داخل ہوئے۔ کیمپ کافی کھلا تھا، اس میں 4 افراد بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ اجنبیوں کو دیکھتے وہ کھڑے ہوئے۔ ان کے الرٹ ہونے تک وہ دونوں فائرنگ شروع کر چکے تھے۔ اگلے ہی پل تک وہ چاروں موت سے گلے مول چکے تھے۔ اس کے ساتھ ہی ان کی ٹیم بھی اندر آ گئی۔ ایک جانب چادر بچھا کر وہ چاروں بیٹھے تھے جہاں اب خون تھا، جبکہ دوسری جانب کافی سارا اسلحہ اور خودکش بم رکھے تھے۔ اپنی ٹیم کو اشارہ کرتے وہ باہر نکل آیا تھا۔ مبارک ہو میجر، یاسر بولا۔ تمہیں بھی مبارک ہو، وہ بھی مسکراتے ہوئے سر اسبات میں ہلاتے بولا تھا۔ یہ دہشت گردوں کا ایک گروپ تھا جن کے یہاں ہونے کی خبر انہیں دور روز پہلے ملی تھی۔ وہ جس گھر میں رکا تھا وہ اینیمل پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ کا تھا۔ آج اس کا مشن مکمل ہو گیا تھا۔ ارم کا کچھ پتہ چلا؟ وہ کان میں لگے آلے کا بٹن دباتے احمد سے بولا۔ وہ بھی ان کے ساتھ رابطے میں تھا۔ نہیں سر، ابھی تک ہمیں کچھ علم نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے، اگر وہ نہ ملے تو شزا کے ساتھ واپس آ جانا۔ جی سر، اس نے کہتے وہ آلہ نکالا۔ تم شزا کو خود چھوڑنے جاؤ گے؟ یاسر اس کے ساتھ چلتے بولا۔ ہاں، اگر اس کے گھر والوں نے غلط سمجھا تو؟ وہ کچھ غلط نہ سمجھے اس لیے خود چھوڑنے جا رہا ہوں۔ یاسر نے سر اسبات میں ہلایا۔ گھر واپس آتے وہ اب اپنا سامان پیک کرنے لگا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد احمد اور شزا بھی واپس آ گئے تھے۔ شزا کی آنکھیں نم تھیں، ابھی بھی وہ بمشکل اپنے آنسو روکے ہوئے تھی۔ کیا ہوا؟ وجدان انہیں دیکھتے بولا۔ اس نے اب نقاب اتار رکھا تھا۔ سر، ارم کی ڈیڈ باڈی ہمیں نہیں ملی، البتہ خون میں لتھ پتھ ان کا لاکٹ ملا ہے۔ وہ یقیناً کسی جانور کا شکار ہو چکی ہیں۔ شزا کے پھر سے آنسو بہہ نکلے۔ وجدان کو افسوس ہوا، اسے اندازہ تھا کہ کچھ ایسا ہی جواب ملے گا۔ ٹھیک ہے، وہ کہتے اپنا باقی کا سامان بیگ میں رکھنے لگا۔ پیکنگ کرنے کے بعد وہ سب باہر چلی گئے۔ شزا کے وقفے وقفے سے آنسو بہتے رہے۔ وجدان اور یاسر خاموش رہے۔ سڑک پر آتے انہیں اپنے سامنے ایک جیپ کھڑی نظر آئی۔ وجدان ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا جبکہ یاسر پچھلی سیٹ پر چڑھ گیا۔ شزا کو مجبوراً فرنٹ سیٹ پر بیٹھنا پڑا۔ مریض سے نکلتے اسلام آباد داخل ہونے پہلے یاسر کو اتارا۔ اب ان کا رخ ملک ہاؤس کی طرف تھا۔ ان کے گھر کے سامنے گاڑی روکتے وہ دونوں باہر نکلے۔ آپ کا بہت شکریہ، شزا اسے دیکھتے بولی۔ اس کی آنکھیں سوج چکی تھیں۔ میں گھر کے اندر بھی چلوں گا، اس نے بولتے بیل بجائی۔ وہ کیوں؟ شزا حیران ہوئی۔ آپ کے گھر والوں کو سب بتانا بھی ضروری ہے، ورنہ آپ گھر سے 2 راتیں غائب رہی ہیں، وہ کچھ بھی سمجھ سکتے ہیں۔ شزا نے سر اسبات میں ہلایا۔ دروازہ کھلتے وہ دونوں اندر داخل ہوئے۔ لمبی راہداری پار کرتے اب وہ دونوں گیٹ کھولتے اندر داخل ہوئے۔ سامنے ایک چھوٹی سی راہداری تھی، پھر ایک طرف لاؤنج بنا تھا اور دوسری طرف ڈائننگ ٹیبل۔ انہیں واپس آتے تقریباً 3 بج گئے تھے۔ شزا لاؤنج میں آئی، وجدان راہداری میں رک گیا تھا۔ لاؤنج سے راہداری نظر نہیں آتی تھی۔ لاؤنج پہ بیٹھی اس کی ماں اور بھابھی اسے دیکھتے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ شزا، کہاں تھی تم؟ اس کی ماں پریشانی سے بولتے اس کے پاس آئیں اور اسے گلے لگا لیا۔ سہارا پاتے شزا رونے لگی۔ اکیلی آئی ہو؟ ہمیں تو لگا تھا کہ جس کے ساتھ گئی ہو اسی کے ساتھ آؤ گی، اس کی بھابھی طنزیہ لہجے میں بولی۔ بھابھی میں کسی کے ساتھ نہیں گئی تھی، لاؤنج میں ہی سیڑھیاں بنی تھی۔ آواز سنتے اس کے بابا اور بھائی بھی آ گئے تھے۔ اچھا، اگر کسی کے ساتھ نہیں گئی تھی تو کہاں تھی 2 دنوں سے؟ فلک، زبان سنبھالو، میری بیٹی ایسی نہیں ہے، اس کی ماں بولی۔ آپ جو بھی کہیں، سچ تو وہی ہے جو نظر آ رہا ہے، فلک بھابھی زہر اگلتے لہجے میں بولی۔ اس کا بھائی بھی اسے گھور رہا تھا۔ کیا نظر آ رہا ہے؟ وجدان اندر آتے بولا تھا میں نے کہ یہ اپنے کسی عاشق کے ساتھ۔ جب گھر میں آپ جیسی فساد ڈلوانے والی موجود ہو تو کوئی کسی کے بارے میں اچھا کیسے سوچ سکتا ہے؟ وہ اس کی بات کاٹتے بولا۔ تم کون ہو؟ اس کا بھائی بولا۔ شزا کے ماں باپ خاموشی سے وجدان کو دیکھ رہے تھے۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، شزا نے تمہارے ساتھ ہی اپنا منہ کالا کیا ہے۔ ثبوت؟ وہ فلک کو دیکھتے بولا۔ فلک خاموش ہوئی، اسے وجدان کے اتنے نڈر لہجے کی توقع نہیں تھی۔ پھر وجدان نے اپنا والیٹ نکالا اور اس میں سے اپنا کارڈ نکالا، پھر کھاڑے اس کے بھائی اور باپ کے سامنے کیا۔ میں میجر وجدان ہوں، آپ کی بیٹی کسی کے ساتھ بھاگی نہیں تھی۔
البتہ کہیں پھنس گئی تھی۔ رات کے بعد شزا اور ان کی دوست ارم واک کے لیے نکلی تھی جب ان کے پیچھے کچھ آدمی لگے تھے۔ ان کی دوست ارم بچ نہ سکی جبکہ شزا اللہ کی فضل سے بچ گئی اور میرے گھر چھپ گئی۔ کل اور آج کا دن ہم نے ارم کو ڈھونڈا۔ جب ہمیں یقین ہوا کہ وہ کسی جنگلی جانور کا شکار ہو چکی ہے تو اب ہم واپس آ گئے۔ شزا کو گھر تک خود چھوڑنے کی وجہ بھی ان کی بھابھی جیسی ذہنیت ہے۔ وہ آخر میں فلک کو دیکھتے بولا، پھر کارڈ واپس والیٹ میں رکھا۔ فلک خاموش ہو گئی۔ بہت شکریہ میجر، آپ نے ہماری بیٹی کو بچایا۔ اگر کسی نے آپ کی بیٹی کو بچائے تو وہ خود شزا ہے، کیونکہ اگر یہ ہمت کرتے نہ بھاگتی اپنے زخموں کو نظر انداز کیے بغیر تو شاید ان کا انجام بھی ارم جیسا ہی ہوتا۔ وجدان کی بات سنتے اس کی ماں نے بے ساختہ اسے سینے سے لگایا تھا۔ اب میں چلتا ہوں۔ پھر فلک کو دیکھتے بولنے لگا، اگر گھر کی بیٹی کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جائے تو اس کا ساتھ دینا چاہیے، جاہلوں کی طرح الزام تراشی نہیں۔ وہ بولتے چلا گیا۔ عمران ملک اچھے بزنس مین تھے۔ ان کی 2 ہی اولادیں تھیں۔ بڑا بیٹا عباد تھا جس کی 1 سال پہلے ہی اپنی خالہ زاد فلک سے شادی ہوئی تھی۔ دوسری 18 سال شزا تھی جو ابھی میڈیکل فرسٹ ایئر میں تھی۔ میں نے کہا بھی تھا کہ مت جاؤ ٹرپ پر، مگر تم نے نہیں مانی میری بات، مسز عمران بولی۔ ان کے بیٹھتے باقی سب بھی بیٹھ گئے۔ اللہ کا شکر کرو کہ ہماری بچی زندہ واپس آ گئی ہے، عمران صاحب بولے۔ ماما مجھے فون دے، مجھے ابھی ارم کے گھر والوں کو انفارم کرنا ہے اس کی ڈیتھ کے بارے میں۔ مسز عمران نے سائڈ ٹیبل سے اپنا فون اٹھاتے اسے تھمایا۔ شزا نے نمبر نکالتے کال ملائی۔ ارم اس کی پرانی دوست تھی، اس لیے اس کے پاس ارم کی امی کا نمبر بھی سیو تھا اور کبھی کبھار مسز عمران ان سے بات بھی کر لیا کرتی تھی۔ کال جاری تھی۔ شزا کو پھر آنسو بہنے لگے۔ کال اٹینڈ ہوتی وہ انہیں سب بتانے لگی کہ کیا ہوا۔ ارم کی موت سنتے اس کی ماں رونے لگی تھی۔ لاؤڈ میں خاموش ہونے کی وجہ سے آواز سب تک بآسانی گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد کال بند کرتے اس نے فون امی کی طرف بڑھایا۔ ان کی آنکھیں بھی نم تھیں جبکہ فلک کو یہ سب ڈرامہ لگ رہا تھا۔ پورے خاندان میں ایک ایسا بندہ ضرور ہوتا ہے جو ہمیشہ فساد ڈلوانے کی کوشش کرتا ہے۔ ان کے گھر میں وہ فلک تھی۔ تم بتاؤ تمہیں کہاں چوٹ لگی ہے؟ مسز عمران بولی۔ شزا نے اپنے آنسو صاف کیے، پھر جھکتے اپنے شوز کھولنے لگے۔ گاڑی میں بھی اسے مسلسل درد ہوتا رہا تھا۔ پاؤں نکالتے اس نے سامنے کیے۔ اس کے پاؤں پر گرد اور خون جمع ہوا تھا۔ میں میڈیکل باکس لاتا ہوں، یہ بات کہتے اڑ گیا۔ کچھ دیر بعد وہ میڈیکل باکس لے آیا۔ پاؤں صاف کرتے اس نے پاؤں پر پڑی پٹی باندھی۔ مسز عمران خود ڈاکٹر تھی جبکہ عباد باپ کی طرح ہی بزنس مین تھا۔ بھاگتے بھاگتے اس کے جوتے کہیں اتر گئے تھے، اسی لیے وہ ننگے پاؤں کی بھاگتی رہی تھی۔ اس کے پاؤں پر خراشوں کے ساتھ کانٹے بھی چبھے ہوئے تھے۔ اگلے 2 دن تک وہ گھر ہی رہی تھی۔ اسے بخار ہو گیا تھا۔ مسز عمران نے اس کے لیے سوپ لے آئی تھی۔ وہ بیڈ کے ساتھ ٹیک لگائے نیم دراز تھی۔ اس کی رنگت زد پڑ رہی تھی۔ اس کے کمرے میں داخل ہوتے ہی سامنے بیڈ نظر آتا تھا۔ بیڈ کے دائیں جانب الماری رکھی تھی، اس کے کچھ فاصلے پر اسٹڈی ٹیبل رکھا تھا۔ اسٹڈی ٹیبل کے ساتھ کچھ فاصلے پر کھڑکی بنی تھی جس پر سفید پردے لٹک رہے تھے، جبکہ بیڈ کے بائیں جانب واش روم تھا۔ واش روم کا دروازہ تھا۔ یہ سوپ پی لو، اس سے طاقت ملے گی، وہ اس کے سامنے بیٹھتے بولی۔ انہوں نے ہاسپٹل سے چھٹی لے لی تھی۔ ماما میں ٹھیک ہوں، اب وہ نہیں دیکھتے، ہلکا سا مسکراتے ہوئے بولی۔ تمہاری رنگت ابھی زرد ہے شزا، اس لیے اچھے بچوں کی طرح سوپ پی لو۔ جی ماما، وہ بولتے چار و ناچار اس سوپ کا پیالہ پکڑنا پڑا۔ وہ آہستہ آہستہ سوپ پینے لگی جبکہ مسز عمران ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی۔ تم کالج کب سے سٹارٹ کر رہی ہو؟ اس منڈے سے جاؤں گی ماما، انہوں نے سر ہلایا۔ میں جانتی کہ ارم کی اس طرح موت پر تمہیں بہت صدمہ لگا ہے، لیکن اس کی موت ایسی ہی لکھی تھی، اس لیے خود کو قصوروار مت ٹھہراؤ۔ ماما باہر جانے کی زیادہ ضد میں نے کی تھی، ہوٹل سے چھپ کر نکلنے کا پلان میرا تھا۔ ارم میری وجہ سے مری ہے، اگر میں ضد نہ کرتی تو آج وہ زندہ ہوتی اور یہ سب بھی نہ ہوتا۔ نہ جانے وہ مرنے سے پہلے کس اذیت سے گزری ہوگی۔ جو قسمت میں لکھا ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ ارم کی موت جہاں لکھی تھی اس نے وہاں کسی نہ کسی طرح پہنچ ہی جانا تھا، اس لیے خود کو قصوروار نہ سمجھو، ورنہ اس گلٹ سے نکلنا مشکل ہو جائے گا۔ مجھے نہیں لگتا کہ میں کبھی اس گلٹ سے نکل پاؤں گی۔ ہم جو بھی کہیں، لیکن ضد میری تھی، پلان میرا تھا، لیکن بھگتنا کس کو پڑا؟ ارم کو۔ اس کی موت میں میرا بھی ہاتھ ہے ماما، ایسا مت سوچو، اگر ایسا سوچو گی تو ساری زندگی اسی گلٹ میں رہ جاؤ گی۔ شزا خاموش رہی۔ وہ جانتی تھی کہ اب وہ کبھی اس گلٹ سے نہیں نکل سکے گی۔ اگلے دن اتوار تھا۔ وہ آج باہر لان میں بیٹھی تھی۔ دھوپ میں بیٹھے وہ کچھ اچھا محسوس کر رہی تھی۔ یہ ان کے کالج کے 2nd ایئر کا ایک دن تھا جب وہ دونوں بریک کے وقت باہر گراؤنڈ میں بیٹھی تھی۔ سردیوں کے دنوں میں باہر دھوپ میں بیٹھنے کا اپنا مزہ ہوتا ہے۔ وہ دونوں بھی دھوپ سینک رہی تھیں۔ شزا نے بیگ سے ایک شاپر نکالا، اس میں مالٹے تھے۔ یار شزا، تم میرے دل کی باتیں کیسے سمجھ جاتی ہو؟ ارم خوشی سے چہکتے شاپر پکڑتے اس میں مالٹے نکالنے لگی۔ شزا ہنسی۔
کہ اس پاگل کے دھوپ میں بیٹھنے مالٹے کھانے کا دل نہیں کرتا ہوگا۔ وہ بولی۔ ارم ابھی مالٹا چھیل ہی رہی تھی جب ان کی ایک کلاس فیل ان کے قریب آئی۔ کلاس میں چلو، میم کا لیکچر ہے۔ ابھی تو بریک شروع ہوتے 10 منٹ بھی نہیں ہوئی۔ ارم احتجاجاً بولی۔ کیمسٹری والی میم ایکسٹرا لیکچر لے رہی ہیں، جلدی آؤ کلاس میں۔ تو بولتے چلی گئی جبکہ ان دونوں نے ایک دوسرے کو بے چارگی سے دیکھا۔ نہ جانے کیمسٹری والی میم کو ایکسٹرا لیکچر لینے کا اتنا شوق کیوں ہوتا ہے۔ ارم اٹھتے بڑبڑائی، پھر ایک حسرت بہی نظر مالٹوں پر ڈالی جن کو وہ کھا نہیں سکی تھی۔ چھٹی کے بعد کھا لیں گے، شیزا بیگ بنتے بولی۔ ذہن میں چلتے منظر کو دیکھتے وہ مسکرائی تھی۔ پچھلی سردیوں میں وہ اور ارم ایک ساتھ تھی اور ان سردیوں میں وہ اگلے جہاں کا سفر کر چکی تھی۔ کچھ پل بعد فلک اس کے ساتھ آ بیٹھی۔ شیزا کیا سوچ میں، اس مینیجر نے تمہیں بچایا ہے؟ تم اسے نہیں جانتی؟ انہیں ابھی تک یقین نہیں آیا تھا۔ شیزا نے گہرا سانس لیا۔ بھابھی آپ کو کتنی دفعہ بتاؤں، مزید انہوں نے بھی ساری بات کلیئر کر دی تھی، پھر آپ کو کیا ایشو ہے؟ وہ جھنجھلائی تھی۔ اور بھلا مجھے کیا مسئلہ ہونا ہے؟ وہ بولتے اپنی فون کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ شیزا جانتی تھی کہ اگر وہ اس واقعے کو بھولنے کی کوشش بھی کرتی تب بھی اس کی بھابھی نے اسے وقتاً فوقتاً یاد دلاتے ہی رہنا تھا۔ اگلے دن وہ کالج گئی۔ پوری کلاس ارم کی موت کا سنتے افسردہ تھی۔ وہ ایسے اسٹوڈنٹس میں سے تھی جن کی پوری کلاس سے بنتی ہوتی تھی۔ آج اس کا دن بورنگ گزرا تھا اور اب یقیناً سارے دن ہی بورنگ گزرنے تھے کیونکہ اس کی واحد دوست بھی جو نہیں تھی۔ وقت کا کام ہوتا ہے گزرنا، سو گزر ہی جاتا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کے فرسٹ ایئر کے پیپرز بھی ہو گئے تھے۔ اب انہیں کالج سے کچھ چھٹیاں تھیں۔ وہ آج ارم کے گھر والوں سے ملنے آئی تھی۔ وہ بھی اچھے بزنس گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ وہ اس وقت اس کی امی کے ساتھ بیٹھی تھی، دونوں کی آنکھیں نم تھیں۔ اگر میری ارم زندہ ہوتی تو اس کا بھی فرسٹ ایئر مکمل ہو چکا ہوتا۔ جی آنٹی، لیکن 1 سال پہلے تک کون جانتا تھا کہ ایسا بھی کچھ ہو سکتا ہے؟ یہی تو مستقبل ہوتا ہے بچے، کوئی نہیں جانتا ہوتا کہ کل کیا ہو جائے۔ تم بتاؤ کہ تمہارے پیپرز اچھے ہوں گے؟ ہاں جی آنٹی، پیپرز تو اچھے ہو گئے تھے، اب دعا کریں کہ رزلٹ بھی اچھا آ جائے۔ انشاءاللہ اچھا آئے گا، تم بیٹھو میں کچن دیکھ لوں ذرا۔ وہ بولتے اٹھ گئیں۔ شیزا رخ موڑتے لاؤنج میں لگی سب کی تصاویر دیکھنے لگی۔ ارم 2 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی، اس کی تصویریں سب سے زیادہ تھیں۔ وہ بھائی دل سے مسکرائی تھی۔ گھر واپس آتے اسے شام ہو گئی تھی۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے 4 سال مکمل ہو گئے تھے۔ آج اس کے 4th ایئر کے فائنل ہو چکے تھے۔ اب رزلٹ کے بعد اس کی ہاؤس جاب شروع ہونی تھی۔ آنٹی رشتہ اچھا ہے، اب ماشاءاللہ سے شیزا بھی 22 کی ہو چکی ہے۔ ہاؤس جاب کے بعد اس کی شادی تو کرنی ہی ہے، اس لیے ایک دفعہ مل لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ فلک ان کے ساتھ لاؤنج بیٹھی تھی۔ شیزا ان کی باتیں سنتے سیڑھیوں پر ہی رک گئی تھی۔ فلک، شیزا منع کر چکی ہے اس رشتے کے لیے، اب میں اسے مجبور نہیں کر سکتی۔ آنٹی وہ ابھی تک اس حادثے سے نہیں نکلی تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم اس کی ہر بات مانیں۔ فلک تم بھی جانتی ہے کہ وہ ابھی تک سنبھل نہیں پائی، تو پھر میں اسے کیوں مجبور کروں؟ اسے جتنا وقت چاہیے ہوگا میں اسے وہ وقت دوں گی۔ اور رہی بات اچھے رشتے کی، تو بہت اچھے رشتے میری بیٹی کو بھی مل جائے گا۔ اور اگر تب تک اس کی عمر نکل گئی تو؟ کیونکہ وہ 4 سال سے خاموش ہو گئی ہے تو کیا گارنٹی ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائے گی؟ اگر وہ کبھی سنبھلی نہ تو؟ وہ اب تلخ ہوئی تھی۔ فلک، جو نصیب میں ہوتا ہے وہ مل کر ہی رہتا ہے، چاہے عمر کتنی ہی کیوں نہ ہو۔ اب میری اور عمران کی شادی کے وقت میری عمر بھی 28 سال کی تھی۔ جب مجھے اچھا رشتہ مل گیا تھا تو میری بیٹی کو بھی مل جائے گا۔ اور رہی بات اس کے سنبھلنے کی، میں نے ڈاکٹر فرحت سے بات کی ہے۔ ان چھٹیوں میں شیزا کی 1-2 سیشنز ہوں گے، اس کے بعد وہ سنبھل جائے گی۔ جس دن وہ اپنے گلڈ سے نکل آئے گی وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ شیزا خاموشی سے واپس پلٹ گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی وجہ سے سارے گھر والے پریشان ہیں، لیکن وہ بھی کیا کر سکتی تھی۔ اس نے اپنی پڑھائی مکمل کر لی تھی، لیکن اب وہ پہلے جیسی ہنس مکھ اور خوش مزاج نہیں رہی تھی۔ حادثات انسان کو بدل دیتے ہیں، وہ بھی بدل گئی تھی۔ اگلے دن اس کا ڈاکٹر فرحت کے ساتھ سیشن تھا۔ وہ ماہر نفسیات تھی۔ سیشن تقریباً 1 گھنٹے کا تھا۔ اس کے سیشن عموماً آدھے گھنٹے کے ہوتے تھے، لیکن چونکہ وہ اور مسز عمران ایک ہی ہاسپٹل میں جاب کرتی تھی، اس لیے وہ انہیں فیور دے رہی تھی۔ رزلٹ آنے تک اس کے وقفے سے سیشنز ہوتے رہے تھے۔ ماہر نفسیات کے پاس جانے کا مطلب پاگل ہونا نہیں ہوتا، لیکن ہمارے معاشرے کا المیہ یہی ہے کہ اگر کوئی ذہنی دباؤ میں ہے اور اس دباؤ سے نکلنے کے لیے کسی ماہر نفسیات سے مدد لے رہا ہے تو اسے پاگل کہہ کر ہم اسے مزید ذہنی دباؤ میں ڈال دیتے ہیں۔ رزلٹ آتے اس نے 2 ہاسپٹلز میں ہاؤس جاب کے لیے اپلائی کیا تھا۔ سٹی ہاسپٹل سے پہلے جواب آ گیا تھا، اس لیے وہ اب وہیں ہاؤس جاب کرنے والی تھی، جبکہ مسز عمران چاہتی تھی کہ وہ CMH میں ان کے ساتھ ہی جاب کرتی۔ آج اس کا پہلا دن تھا۔ وہ کچھ نروس اور کچھ پرجوش تھی۔
ڈاکٹر فرحت کے سیشنز کا یہ فائدہ ہوا تھا کہ وہ تقریباً اپنے گلڈ سے نکل آئی تھی۔ اس کے سیشنز ختم نہیں ہوئے تھے، اسے یقین تھا کہ جلد ہی وہ اس گلڈ کو اور ڈپریشن کو مات دے دے گی۔ وقت اچھا گزرنے لگا، اس کی ہاؤس جاب بھی مکمل ہو گئی تھی اور اس کے ساتھ اس کا علاج بھی مکمل ہو گیا تھا۔ وہ اب ڈپریشن سے نکل آئی تھی۔ اب وہ سٹی ہاسپٹل میں جاب کرنے لگی تھی۔ آج اس کی جاب کا دوسرا دن تھا جب اسے وہاں وجدان نظر آیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے حیران ہوئے۔ وجدان اوور کوٹ پہنے ہوئے تھا۔ وہ دونوں آمنے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ آپ یہاں؟ شزا بولی۔ کیا میں آپ کو جانتا ہوں ڈاکٹر؟ وجدان اجنبی لہجے میں بولا۔ شزا ہلکا سا مسکرائی۔ میں سمجھ گئی۔ وہ دھیمی آواز میں بولتے سائڈ سے نکل گئی جبکہ وجدان نے گہرا سانس لیا۔ اسے ایک پل کو لگا تھا کہ وہ سب کو بتا دے گی کہ وہ میجر ہے۔ اپنے کمرے میں آتی وہ اپنی جگہ پر بیٹھ گئی۔ اس کمرے میں 2 ڈاکٹرز بیٹھا کرتے تھے، ایک وہ اور دوسرا سینئر ڈاکٹر۔ وہ وجدان کے یہاں ہونے پر حیران تھی۔ کیا اس ہسپتال میں کچھ غلط چل رہا ہے؟ وہ سوچ رہی تھی۔ اگر وجدان ڈاکٹر اوور کوٹ میں نہ ہوتا تو وہ حیران نہ ہوتی۔ کچھ پل بعد دروازہ کھولتے وجدان اندر داخل ہوا۔ السلام علیکم ڈاکٹر شزا۔ وہ سلام کرتے اس کی ٹیبل سے ذرا فاصلے پر رکھے ٹیبل کی جانب بڑھ گیا۔ یہاں تو ڈاکٹر نایاب تھی نا، وہ اب دوسرے کمرے میں بیٹھا کریں گی۔ شزا نے سر ہلایا۔ کچھ دیر بعد مریض آنے لگے۔ مریضوں سے فارغ ہوتے وہ وجدان کو دیکھنے لگی جو اس وقت حقیقی ڈاکٹر بن رہا تھا۔ کیا ہوا؟ وہ اسے دیکھتے بولا۔ میں سوچ رہی تھی کہ آپ نے کسی مریض کو کوئی غلط دوا تو نہیں دی؟ اس کی بات سنتے ہوئے مسکرایا۔ یہ جنرل روم ہے، یہاں سیریس مریض نہیں آتے، معمولی مریض والے آتے ہیں، اور یہاں آنے سے پہلے میں یقیناً کچھ تیاری کر کے ہی آیا تھا۔ آپ یہاں آئی کیوں ہیں؟ وہ حیران تھی، اس لیے پوچھ بیٹھی۔ مریضوں کو ٹھیک کرنے۔ اسے سمجھ نہ آیا کہ اس نے سمبولک بولا ہے یا اس کا وہی مطلب تھا۔ کون سے مریض؟ وہی جو یہاں ہے۔ آپ اسی سٹی ہاسپٹل میں کیوں آئیں؟ CMIH میں بھی جا سکتی تھی، آپ کی مدد وہیں جاب کرتی ہے نا۔ آپ کو کیسے پتہ؟ ایک دفعہ انہوں نے میرا علاج کیا تھا، اس لیے جانتا ہوں۔ اچھا، مجھے پہلے سٹی ہاسپٹل سے جواب آیا تو پھر میں نے یہیں اپنی ہاؤس جاب شروع کی تھی اور اب یہیں جاب کر رہی ہوں۔ ڈاکٹر فرحات کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ وہ بہت اچھے ڈاکٹر ہیں۔ وہ ڈاکٹر فرحات کا سنتے حیران ہوئی تھی۔ وہ میرے سینئر رہے، اس لیے جانتی ہوں کہ وہ اچھے ڈاکٹر ہیں۔ وہ کچھ غلط نہیں کہہ رہے تھے۔ وجدان نے سر اس بات میں ہلایا۔ شزا اب ڈاکٹر فرحات کے بارے میں سوچنے لگی تھی۔ کچھ دن مزید اسی طرح گزرنے لگے۔ آج اسے چھٹی کرتے دیر ہو گئی تھی۔ رات کے 10 بجنے والے تھے۔ وہ آج ایک سرجری میں ساتھ تھی، اس لیے دیر ہو گئی تھی۔ وہ جلدی جلدی روم سے نکلی اور باہر کی جانب بڑھی کہ اسے ڈاکٹر فرحات ایمرجنسی وارڈ میں جاتے دکھائی دیے۔ کیا کوئی ایمرجنسی ہوئی ہے؟ وہ بڑبڑائی۔ پھر وہ بھی کچھ سوچے سمجھے بغیر ان کے پیچھے چلی گئی۔ ڈاکٹر فرحات ایمرجنسی وارڈ کے بجائے عمارت کے پیچھے چلے گئے۔ وہ بھی جانے لگی جب کسی نے اس کے منہ پر پیچھے سے ہاتھ رکھا تھا۔ وہ ایک پل کو ایک جگہ ٹھہری، پھر اپنے ناخن زور سے اس کے ہاتھ کی پشت پر گاڑے۔ ریلیکس، میں ہوں وجدان، وہاں کیوں جا رہی ہو؟ اب تمہیں گھر جانا چاہیے۔ وہ بولتے اپنا ہاتھ پیچھے کرتے اس کے سامنے آیا۔ وہ ڈاکٹر فرحات کہاں گئے ہیں؟ وہ جہاں بھی گئے، تم گھر جاؤ۔ لیکن وہاں ان کا کیا کام؟ وجدان نے اسے گھورا تھا۔ جا رہی ہو؟ وہ بھی جواباً اسے گھورنے بولی اور پلٹ گئی۔ وجدان نے اسے جاتے دیکھا تو سر نفی میں ہلایا۔ اس کی نظروں سے اوجھل ہوتی وہ پلٹا اور عمارت کی پچھلی طرف چلا گیا۔ وہاں اسٹور روم بنا تھا، اندر سے کچھ آوازیں آ رہی تھی۔ وہ احتیاط سے چھپتی ان کی باتیں سننے لگا۔ وہ کچھ اسمگل کرنے کا ذکر کر رہے تھے۔ یکدم اسے اپنے پیچھے کسی کا احساس ہوا۔ اس نے آہستہ سے اپنی کلائی پر بندھی چاقو کو نکالتے ہاتھ میں پکڑا اور پلٹتے پیچھے کھڑے وجود کو پکڑتے اس کی گردن پر چاقو رکھا۔ چاند کی روشنی میں شزا کو دیکھتے وہ اسے گھورنے لگا تھا۔ وہ ٹیڑھی پسلی تھی، اس نے کیسے سوچ لیا کہ وہ آسانی سے اس کی بات مانے گی۔ اپنے گلے پر چاقو دیکھتے وہ مسکرائی۔ وجدان نے نفی میں سر ہلاتے اسے دیکھا، پھر واپس پلٹتے اپنا دھیان اندر ہونے والی گفتگو پر لگا لیا۔ ان کی باتیں سننے کے بعد وہ خاموشی سے واپس پلٹ گئے۔ میں نے گھر جانے کا کہا تھا نا ڈاکٹر شزا، وہ ڈپٹنے والے انداز میں بولا۔ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں آپ کے پیچھے ہوں؟ میں نے تو کوئی آواز نہیں کی تھی۔ وہ اس کی بات سرے سے اگنور کرتی بولی۔ شزا، تم اس معاملے سے دور رہو، یہ دہشت گردوں کو پکڑنے جیسا نہیں ہے، بلکہ یہ اسمگلنگ ایکٹ ہے۔ تو میں نے کب کچھ کہا؟ اس نے منہ بنایا۔ تو پھر اس معاملے سے دور رہو، تمہارے لیے خطرناک ہے یہ۔ کچھ نہیں ہوتا، میں بس جاننا چاہتی ہوں کہ ڈاکٹر فرحات یہاں کیوں آئے ہیں۔ جان لینا۔ اب جان لیا نا، تو اب ایسا کچھ مت کرنا، اوکے؟ شزا نے معصوم بچوں کی طرح سر اس بات میں ہلایا۔ اب گھر جاؤ، پہلے ہی کافی دیر ہو گئی ہے۔ آپ کب جاؤ گے؟ اگر کسی کو آپ کے یہاں ہونے کا علم ہو گیا؟ شش،
وہ بھی بول ہی رہی تھی کہ وجدان نے اس کی بات کاٹتے سے چپ کروایا۔ وہ حیران ہوئی۔ ڈاکٹر شزا، آپ اتنی رات کو کیسے گھر جائیں گی؟ اگر آپ کو کوئی ایشو نہ ہو تو میرے ساتھ چلیں۔ شزا کی نظر ڈاکٹر فرحات پہ پڑی۔ وہ پل میں سمجھ گئی۔ نہیں ڈاکٹر وجدان، میں چلی جاؤں گی، میں نے کال کر دی تھی، ڈرائیور آ چکا ہوگا باہر۔ اتنے میں ڈاکٹر فرحات بھی ان کے قریب آ گئے۔ وہ تقریباً 40 سالہ تھے۔ وہ دونوں انہیں دیکھتے مسکرائے۔ آج اتنی دیر تک کیوں رکے؟ تم دونوں کی شفٹ تو 6 بجے تک ختم ہو جاتی ہے نا؟ جی ڈاکٹر، دراصل ہم ایک سرجری میں بزی تھے، اس لیے شزا بولی۔ انہوں نے اثر اسبات میں ہلایا۔ وہ کافی سنجیدہ طبیعت کے انسان تھے، کم مل جول رکھنے والے اور کم بولنے والے۔ اب ہم چلتے ہیں، وجدان بولا۔ اللہ حافظ۔ وہ بولتے ہاسپٹل کے اندر چلے گئے، جبکہ وجدان اور شزا ایک ساتھ باہر آ گئے۔ شزا کا ڈرائیور آ چکا تھا۔ میرا ڈرائیور آ چکا ہے، میں چلتی ہوں۔ وجدان نے سر کے اشارے سے اللہ حافظ کہا۔ شزا اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گئی، جبکہ وجدان پیدل ہی چلنے لگا تھا۔ اگلی صبح وہ دونوں اپنے کمرے میں بیٹھے تھے۔ آج مریض کچھ کم ہی تھے، وہ دونوں جلدی فارغ ہو گئے تھے۔ اسی وقت ایک ینگ ڈاکٹر وہاں آئی۔ وہ اکثر وجدان کے قریب ہونے کی کوشش کرتی تھی، یقیناً وہ اسے پسند کرنے لگی تھی۔ اسے دیکھتے وجدان کا موڈ بگڑا، جبکہ شزا نے مسکراہٹ دبائی۔ وہ آتے شزا کے سامنے بیٹھے۔ آج پیشنٹ کچھ کم تھے، اس لیے جلدی فری ہو گئی ہم۔ جی ڈاکٹر نیاب، آپ کی آج کوئی سرجری نہیں ہے؟ نہیں، آج 2 سرجریز ہونی ہے، وہ بھی ڈاکٹر فرحات کریں گے۔ کس چیز کے لیے ہے؟ زیادہ سیریس نہیں ہے، اپینڈکس کا مسئلہ ہے دونوں پیشنٹس کو۔ اچھا، تو ابھی ڈاکٹر فرحات وہی بزی ہوں گے؟ ہاں، وہ ابھی انہیں چیک کرنے ہی گئے ہیں۔ ڈاکٹر نیاب، ابھی ہم بھی فری ہیں، تو باہر چائے پینے چلیں؟ اس کی بات سنتے نیاب کا چہرہ کھلا، جبکہ وجدان نے اسے گھورا۔ چلو چلتے ہیں، وہ اٹھتے بولی۔ ڈاکٹر وجدان، آ جائیں آپ بھی؟ شزا اٹھتے بولی۔ نہیں ڈاکٹر، انکار بالکل نہیں چلے گا، چلیں، کیونکہ چائے کا بل آپ پے کریں گے۔ وجدان کو مجبوراً اٹھنا پڑا۔ اٹھتے اٹھتے اس نے شزا کو گھورا، لیکن وہ نظر انداز کرتے نیاب کی طرف مڑی۔ آ جائیں، چلیں۔ وہ تینوں ایک ساتھ باہر نکلے۔ کچھ دور چلنے پر شزا بولی، آپ دونوں جاؤ، میں آتی ہوں۔ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ وجدان بولا، مجھے ارجنٹ واش روم جانا ہے، سامنے والے کیفے میں جائے گا، میں وہیں آتی ہوں۔ وہ مسکرا کر بولی اور پلٹ گئی۔ وجدان کا دل چاہا کہ اس کی گردن مڑوڑ دے، لیکن مجبوری کہ اسے نیاب کے ساتھ جانا پڑا۔ ان کے جاتے ہی شزا جلدی سے ڈاکٹر فرحات کے کیبن کی طرف بڑھی۔ وہ اکیلے کمرے میں بیٹھا کرتے تھے۔ ان کے آفس کے باہر اسٹاف کا کوئی بندہ بھی موجود نہیں تھا۔ موقع اچھا تھا دیکھنے، وہ اندر چلی گئی۔ کچھ دیر تک وہ کچھ فائلز کو الٹ پلٹ کر کے دیکھتے رہے، جبکہ اسے باہر سے کچھ ٹوٹنے کی آواز آئی۔ وہ آتے ہوئے اندر سے دور دونوں اطراف ہیئر پن رکھائی تھی کہ اگر کوئی آئے گا تو پتہ چل جائے گا۔ آواز سنتے وہ فوراً فائلز واپس جگہ پر رکھتی ٹیبل کے قریب کھڑی ہو گئی۔ دل کی دھڑکن تیزی سے بڑھ گئی تھی۔ ڈاکٹر فرحات اندر آتے شزا کو دیکھتے حیران ہوئے۔ آپ یہاں؟ وہ بولتی اپنی جگہ پر بیٹھے۔ جی ڈاکٹر، مجھے آپ سے ایک اجازت چاہیے تھی۔ وہ ہلکا سا مسکراتے بولی۔ کیسی اجازت؟ آج آپ کی 2 سرجریز ہیں، ان میں سے پلیز مجھے بھی اپنے ساتھ رکھ لیجیے گا۔ ڈاکٹر مہر ہے میرے ساتھ، اور نرس شمس بھی ہیں، آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ ڈاکٹر، آج پیشنٹ بھی کم ہے، ہم کب سے فری ہیں، اس لیے مجھے بھی اپنے ساتھ آنے دیں، مجھے آپ جیسے سرجن سے سیکھنے کو مل جائے گا۔ آپ پہلے سیکھ چکی ہیں ڈاکٹر شزا۔ ڈاکٹر، اگر آپ مجھے اپنے ساتھ آنے دیں گے تو میں مزید سیکھ سکوں گی۔ ڈاکٹر فرحات چند پل اسے دیکھتے رہے۔ ٹھیک ہے۔ اس کی بات سنتے وہ مسکرائی۔ بہت شکریہ ڈاکٹر، وہ بولتی چلی گئی۔ کچھ دیر بعد وہ کیفے میں موجود تھی۔ اتنی دیر کہاں رہ گئی تھی؟ ڈاکٹر نیاب بولی۔ وہ مجھے ڈاکٹر فرحات مل گئے تھے۔ ان 2 سرجریز میں ڈاکٹر معید اور نرس شمس ہوں گے۔ اس نے بولتے وجدان کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں تعصب اور مسکراہٹ بیک وقت ابھری تھی۔ اچھا، تو پھر جلدی سے چائے پیو، پھر چلتے ہیں، ورنہ تمہیں دیر ہو جائے گی۔ میرے پیچھے کیا باتیں کی؟ یا پھر مجھے یہ کہنا چاہیے کہ کچھ باتیں بھی کی یا چپ ہی رہے؟ وہ باری باری دونوں کو دیکھتے بولی۔ مجھے ڈاکٹر وجدان نے کچھ بتایا ہے بس۔ وہ ہلکا سے مسکراتے بولی۔ کیا بتا دوں؟ وجدان کو دیکھتے شرارتی انداز سے بولی۔ اس نے ہلکا سا سر نفی میں ہلایا۔ کیا؟ وہ باری باری دونوں کو دیکھتے مشکوک انداز سے بولی۔ میں نے ڈاکٹر وجدان کو کہا ہے کہ مجھے ان پر کرش ہے۔ شزا نیاب کی ہمت پر حیران ہوئے۔ پھر انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ انہیں بھی کسی اور ڈاکٹر پر کرش ہے۔ اس کی بات سنتے شزا نے حیرت سے وجدان کو دیکھا، جو چائے پیتے باری باری دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ شزا کو حیرت سے اپنی طرف دیکھتے پا کر اس نے کپ نیچے رکھا۔ کیا آپ مذاق کر رہے ہیں؟ وہ اسے دیکھتے بولی۔ وجدان نے ایک نظر نیاب کو دیکھا، پھر اسے دیکھتے سر نفی میں ہلایا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں۔ شزا حیران ہوئی۔ اچھا، تو کون ہے؟ تو جواب نیاب کی طرف سے آیا۔
شزا کا چائے کی جانب جاتا ہاتھ رک گیا۔ اس نے حیرت سے دونوں کو دیکھا جو سنجیدہ نظروں سے اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ پھر وہ یکدم ہنس پڑے۔ اچھا مذاق ہے، وہ ہنستے بولی۔ ڈاکٹر وجدان مذاق نہیں کر رہے، نایاب زور دیتے بولی۔ شزا نے ایک نظر وجدان کو دیکھا، پھر سر ہلایا۔ اوکے، میں نے مان لیا، اب چلے ورنہ دیر ہو جائے گی۔ آپ دونوں جاؤ، میں بل پے کر کے آتا ہوں۔ وہ دونوں سر ہلاتے اٹھ گئیں۔ ان کے جانے کے بعد ان کی پچھلی ٹیبل پر بیٹھا یاسر اٹھتے اس کے سامنے آیا۔ میجر، کیا سچ میں تمہیں ڈاکٹر شزا پر کرش ہے؟ وجدان نے ایک سنجیدہ نظر اس پہ ڈالی۔ اوہ، تو وہ مذاق تھا، ویسے ہی وہی شزا تھی نا جس کو 5 سال پہلے تم نے بچایا تھا؟ اس نے محض سر اس بات میں ہلایا۔ فرحات کے ساتھ ڈاکٹر معین اور نرس شمس بھی شامل ہو سکتے ہیں، ذرا ان پر نظر رکھو۔ وہ بولتے اٹھ گیا۔ بل کون دے گا؟ یاسر کھڑے ہوتے بولا۔ تم دو گے، اور کون دے گا؟ وجدان بولتے چلا گیا۔ یاسر نے اسے گھورا۔ نیاب اپنے کیبن میں چلی گئی تھی جبکہ شزا اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ اسے تقریباً 10 منٹ بعد آپریشن روم جانا تھا۔ وجدان دروازہ کھولتے اندر داخل ہوا۔ ڈاکٹر فرحات کے کمرے میں کیوں گئی تھی؟ وہ اپنی جگہ پر بیٹھتے بولا۔ شزا اٹھتے اس کی طرف بڑھی، اس کے ہاتھ میں موبائل تھا۔ اسی لیے اس نے بولتے اسکرین سامنے کی۔ ان فائلز میں سے اسے ایک فائل ملی تھی جس پہ کچھ عجیب نمبرز لکھے تھے۔ اس نے ان صفحات کی تصویریں بنا لی تھی۔ یہ نمبر مجھے عجیب لگی، اس لیے پکس بنا لی۔ وہ فون اسے پکڑاتے بولی۔ وجدان اسے دیکھتے چونکا۔ ویری گڈ ڈاکٹر شزا، میں یہی تو ڈھونڈ رہا تھا، لیکن مجھے امید نہیں تھی کہ فرحات نے یہ فائل اپنے کیبن میں رکھی ہوگی۔ ان کے کیبن کی فائلز کو کوئی بھی بغیر پوچھے ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا تھا، تو یہی سب سے محفوظ جگہ تھی۔ لیکن یہ نمبرز کس چیز کے ہیں؟ رقم اور تعداد کے۔ وہ اسے دیکھتے بولا، پھر تصاویر بلوٹوتھ کے ذریعے ٹرانسفر کی، پھر موبائل اس کی طرف بڑھایا۔ بہت شکریہ، لیکن نیکسٹ ٹائم ایسا مت کرنا، یہ خطرناک ہے۔ شزا نے سر اسبات میں ہلایا۔ اب میں چلتی ہوں، ٹائم ہو گیا آپریشن کا۔ وہ بولتے فون ٹیبل پر ڈرا میں رکھتے باہر کی جانب بڑھی۔ وجدان اسے جاتا دیکھتا رہا۔ وہ سرجریز کرنے کے بعد وہ بہت اچھی خاصی تھک چکی تھی۔ وہ کمرے میں اکیلی بیٹھی تھی۔ وجدان نے جانے کہا تھا، پھر اس نے فون نکالنے کے لیے دراز کھولا۔ اس کے موبائل کے اوپر ایک گلاب کا پھول رکھا تھا۔ اس کی ٹہنی کے ساتھ ایک اسٹیکی نوٹ رکھا تھا۔ اس نے حیران ہوتے پھول نکالا۔ جو میں نے کیفے میں کہا وہ سچ تھا، میں جانتا ہوں کہ تم میری بات سمجھ گئی ہو۔ کچھ پل وہ شوق سے اس نوٹ کو پڑھتی رہی۔ مطلب کہ وجدان مجھے پرپوز کر رہا ہے؟ وہ بڑبڑائی، پھر حیرت سے دوبارہ نوٹ پڑھا۔ پھر ٹیبل پر رکھتے اس نے اسٹیکی نوٹ پیڈ نکالا اور لکھنا شروع کیا۔ میرے گھر کا ایڈریس آپ کو معلوم ہے، میں جانتی ہوں کہ آپ میرے بات سمجھ گئے ہیں۔ اس کے انداز میں لکھتے اس نے وہ نوٹ الگ کیا اور اٹھتے اس کے ٹیبل کی طرف بڑھتے ڈراز کھولتے اندر رکھی، فائل پر چپکا دیا۔ پھر پھول پرس میں رکھا اور موبائل اٹھاتے باہر کی جانب بڑھی۔ آج 9 بج گئے تھے۔ وہ باہر نکلتے اپنی گاڑی کی جانب بڑھی جب اسے پارکنگ میں ایک ہیولا نظر آیا۔ وہ واپس جاتے پارکنگ کی طرف بڑھی۔ اس کی گاڑی ہاسپٹل سے باہر مین روڈ پر کھڑی تھی۔ پارکنگ میں ایک جیپ کھڑی تھی۔ وہ اس جیپ کو پہچانتی تھی۔ جیپ کے پیچھے سے وجدان نکلا۔ اسے دیکھتے وہ چونکا۔ مجھے لگا کہ تم جا چکی ہوگی۔ ہاں، میں جانے ہی لگی تھی، لیکن آپ میرا کام مکمل ہو چکا ہے یہاں، اس لیے جانے کی تیاری کر رہا ہوں۔ اوکے، موبائل لے لیا؟ اس نے انڈائریکٹ پوچھنے پر وہ مسکرائی۔ ہاں جی، لے لیا۔ وہ اب بھی اسے سواریہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میرے خیال میں آپ کو ایک دفعہ پھر کمرے کا چکر لگانا چاہیے، شاید کچھ رہ گیا ہو۔ وہ بولتے پلٹ گئی۔ اس کے جانے کے بعد اس نے قدم ہاسپٹل کے اندر کی جانب بڑھائے۔ اپنی ٹیبل پر آتے سے نظر دھرائی، پھر سائڈ ڈراز کھولا۔ اندر نوٹ کو دیکھتے اس نے اسٹیکی نوٹ باہر نکالا۔ اس کا جواب پڑھتے وہ مسکرایا۔ وہ دونوں تقریباً ایک جیسے ہی تھے، اس لیے تو اسے شزا اچھی لگی تھی۔ پھر ایک آخری نظر اس کمرے پر ڈالتے ہوئے باہر نکل گیا۔ اپنی جیپ میں بیٹھتے اس نے اپنی ماں کو کال ملائی۔ اس کے بابا ایک مشن کے وقت شہید ہو چکے تھے، اس لیے اس کا واحد خاندان اس کی ماں تھی، اور اب کچھ عرصے بعد اس کی بیوی بھی شامل ہو جاتی تھی۔ السلام علیکم ممی، کیسی ہیں آپ؟ وہ بولتی جیپ میں بیٹھا اور جیپ اسٹارٹ کی۔ میں بھی ٹھیک ہوں، آپ کو میرا رشتہ لے کر جانا ہے کہیں؟ اپنی ماں کی پرجوش آواز سنتے وہ مسکرایا۔ وہ جیپ چلاتے انہیں مزید تفصیلات بتانے لگا۔